باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سلسلہ علامات قیامت کے ضمن میں اور علامات صغرا کے ضمن میں جس علامت کا ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے گروہوں کا ظہور ہوگا، کچھ ایسے گروہ پیدا ہوں گے آخری ایام میں جو قرب قیامت کے ایام ہوں گے، جن سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ گروہ دین سے خارج ہوں گے۔ تو احادیث میں اگر اس کا ایک جائزہ لیا جائے تو بالعموم 3 طرح کے گروہ سامنے آتے ہیں، یعنی اگر جتنی احادیث ہیں ان کا ایک جائزہ لے کر ان کی اگر تقسیم کی جائے اور تقسیم بندی کیٹیگرائز کیا جائے تو 3 طرح کے گروہ ایسے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک کے مطابق آخری دور میں سامنے آئیں گے۔ ان میں سے پہلا گروہ ہے خوارج کا گروہ، دوسرا گروہ ہے ملحدین کا گروہ، بے دین لوگوں کا گروہ جو اگرچہ کے دین داروں سے اٹھیں گے لیکن ان کی فکر ملحدانہ ہوگی، اور تیسرا گروہ ہے شریر لوگوں کا گروہ۔ تو پہلا گروہ جو تھا خوارج کا گروہ، اس حوالے سے حضور نے فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے خوارج مختلف شکلیں اختیار کر کے سامنے آتے رہیں گے، اور ان کا اولین ظہور ہوا خلافت راشدہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں، اور انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ بھی کی، حضرت علی کے خلاف تلوار بھی اٹھائی۔ اور اس گروہ کے حوالے سے جو خوارج کا گروہ تھا، حضور نے خاص بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا قیامت تک، میرے آنے کے بعد قیامت تک کے لیے، کہ جو اس سے خالی ہو، یعنی یہ ہر دور میں مختلف ناموں، مختلف جھنڈوں، مختلف نعروں اور مختلف تقاضوں کے ساتھ ابھرتے رہیں گے، اور یہ ظاہراً ان کا دین کا لبادہ ایسا ہوگا کہ یہ سادہ لو انسانوں کو اپنے ساتھ دھوکے میں ملوث کر کے اپنے ساتھ ملوث کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لوگ ان کے ساتھ ان کے ظاہری دین کی وضاحتیں دیکھ کے چلے جائیں گے، ان کے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن حقیقتاً وہ دین سے خارج ہو جائیں گے، حقیقتاً وہ دین سے دور ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا، ہم دیکھ رہے ہیں یہ کئی پچھلے ادوار میں دیکھیے کہ مختلف شکلیں بدل کے، کبھی آئیسس اور کبھی طالبان اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، یہ سب خوارج کی شکلیں جو نہروان سے حضرت علی کے دور سے شروع ہوئے تھے وہ موجود ہیں، اور یہ عقائد میں متشدد ہیں، اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر کہتے ہیں، اپنے علاوہ ہر ایک کو اس کا قتل واجب سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ ہر ایک کو جہنمی اور گمراہ کہتے ہیں، یعنی شدت ہے ان کے فکر میں، شدت ہے، متشدد لوگ ہیں۔ اور آخری گروہ حضور نے فرمایا یہ چلتے رہیں گے ہر دور میں، حتیٰ کہ ان کا آخری طبقہ دجال کی اقتداء میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ جنگ کرے گا، یعنی یہ دجالی گروہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں حدیث پاک میں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث پاک حدیث نمبر 6531، اور صحیح مسلم کی حدیث کتاب الزکوٰۃ میں حدیث نمبر 1066، متفق علیہ حدیث، اور یہ مسند احمد میں بھی حدیث نمبر 616 بھی ہے، حدیث نمبر 912 بھی ہے، حدیث نمبر 1086 بھی ہے، مسند احمد میں 3 جگہوں پر، اور امام ترمذی نے السنن کتاب الفتن حدیث نمبر 2188 یہ بیان فرمایا۔ حضرت علی نے بیان فرمایا کہ عن قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو نوعمر ہوں گے، عقل سے عاری ہوں گے، عقل سے پیدل ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے خوارج کی نشانی حضرت مولا علی بتا رہے ہیں، اور اس میں پہلا یہ تھا کہ ان کی عمریں کم ہوں گی، دوسرا وہ عقل کو استعمال نہیں کریں گے، عاری ہوں گے، تیسرا فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں گے لیکن ان کا ایمان حلق سے اوپر زبانی کلامی ہوگا، بس قال کا ایمان ہوگا، حلق سے نیچے دل کے ساتھ ایمان کا تعلق نہیں ہوگا، اور ان کی حالت یہ ہوگی وہ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے اور پھر کبھی پلٹتا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، اتنا شدید حکم فرمایا، آپ نے فرمایا پھر تم انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، کیونکہ انہیں قتل کرنے والوں کو قیامت کے دن ثواب دیا جائے گا۔ اور اس کو پھر امام ترمذی نے، جیسا میں نے عرض کر دیا، حضرت علی نے اس کو روایت کیا، حضرت ابو سعید نے روایت کیا، حضرت ابو ذر نے روایت کیا، اور اس کو حدیث حسن صحیح کہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو حضرت زید بن وہب سے مروی، اور وہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث صحیح کتاب الزکوٰۃ میں ہے، حدیث نمبر 1066، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 706، اور ابو داود کی حدیث نمبر 4768، اور نسائی کی حدیث نمبر سنن نسائی سنن الکبریٰ حدیث نمبر 8571۔ حضرت علی سے روایت ہے، حضرت زید بن وہب روایت کرتے ہیں
کہ وہ اس لشکر میں تھے، وہ کہتے ہیں جو حضرت علی کے ساتھ خوارج سے جنگ کرنے گیا تھا نہروان کے مقام پر، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا اے لوگوں، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت علی نے حضور کا وہ ارشاد بیان کیا، میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یخرج قوم من امتی، میری امت سے ایک گروہ نکلے گا، میری امت سے قوم ظاہر ہوگی، یخرج قوم من امتی یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء ولا صلاتکم الی صلاتہم بشیء ولا صیامکم الی صیامہم بشیء۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت سے ایک قوم ظاہر ہوگی، وہ ایسا خوبصورت قرآن پڑھیں گے، اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو ان کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں سمجھو گے، ان کی نمازیں اس قدر ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے کوئی اہمیت بھی نہیں، حیثیت بھی نہیں ہوگی تمہاری نمازوں کی۔ پھر فرمایا اور انہی کے روزے ایسے ہوں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے سامنے، روزوں کے سامنے کوئی حیثیت بھی نہیں دو گے۔ اور آگے فرمایا یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم لا تجاوز صلاتہم تراقیہم یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ۔ حضور نے بیان فرمایا اور وہ یہ گمان کرتے ہوں گے قرآن پڑھ کے کہ انہی کے فائدے کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا اور نقصان دہ ہوگا، کیونکہ وہ آیات قرآنیہ کی باطل تعویلات کریں گے اس لیے۔ پھر فرمایا کہ ان کی نماز ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی، اور وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ وضاحت فرما دی پوری تفصیل کے ساتھ۔ پھر یہی گروہ، اسی کا ذکر ایک اور حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان دونوں جلیل القدر صحابیوں سے حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں 13,362 نمبر حدیث ہے، اور ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 4,765، اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 169، اور امام حاکم نے المستدرک میں اس کو بیان کیا حدیث نمبر 2,649۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان قریب میری امت میں اختلاف اور گروہ بندی ہو جائے گی، اور ایک قوم ایسی بھی ہوگی ان اختلاف اور ان گروہوں میں سے کہ جس کے لوگ گفتار کے اچھے اور کردار کے برے ہوں گے، بات بہت اچھی کریں گے لیکن عمل غلط ہوگا۔ وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک تیر کمان میں واپس نہ آ جائے۔ جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے تو کبھی واپس نہیں آتا، اسی طرح وہ لوگ دین سے یوں نکل چکے ہوں گے اپنے باطل افکار و نظریات اور اپنی باطل تعویلات کی وجہ سے کہ وہ بھی کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پھر فرمایا وہ ساری مخلوقات میں سب سے برے ہوں گے، ابتر ہوں گے تمام مخلوقات میں، اور فرمایا خوشخبری ہو اسے جو انہیں قتل کرے گا اور جسے وہ قتل کریں گے، چونکہ وہ تو شہید ہوگا، اور جو انہیں قتل کرے گا اس کو خوشخبری اس لیے کہ وہ ظلم کو مٹا رہا ہے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، لیکن ان کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ ان کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ان کا قاتل ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا، یعنی ان کا خاتمہ اس دور میں اللہ کو محبوب ہوگا، اللہ چاہے گا کہ ان کا خاتمہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو طبقہ آپ فرما رہے ہیں اس کی کوئی نشانی بھی بتائیں، تو حضور نے فرمایا التحلیق، یہ سر منڈوا کے رکھتے ہوں گے ان میں سے اکثر۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایک خوارج کی طبقے، ان کے نظریات، افکار، ان کے ہاں جو شدت پائی جاتی ہے اس کے ایک نقشہ کھینچا، اور یہ گروہ قیامت کے آخری ایام میں نظر آئے گا قرب قیامت میں، اور ہم اس کے آئے روز دیکھ رہے ہیں، مسجدوں میں دھماکے، معصوم لوگوں کی جانیں لینا، سڑکوں پہ دھماکے، اشاروں میں دھماکے، جنازوں میں دھماکے، یہ سب کچھ یہی ہے۔ دوسرا جو طبقہ ظہور پذیر ہوگا وہ ملحد ہوگا، ملحد مزاج طبقہ۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث سے صحیح ہے، کتاب الفتن کی حدیث نمبر 2940، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 6555، اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 11229، اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7353۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح جلد باز اور بے عقل اور درندہ صفت ہوں گے، اور آخری جملہ فرمایا لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا،
کہ وہ نہ تو کسی نیک کام کو نیکی سمجھیں گے اور نہ کسی برے کام کو برا سمجھیں گے، بس ان کے لیے مطلب پیٹ اور نفس سب کچھ ہوگا۔ نیکی کے پیچھے وہ کسی نیکی کے جذبے کو کار فرما نہیں سمجھیں گے، کوئی منفعت اور مطلب ہوا تو نیکی کر دیں گے، اور برائی کے پیچھے وہ کسی ناپسندیدہ جذبے کو کار فرما نہیں سمجھیں گے، برائی کے اندر اگر لطف اور مطلب ہے تو وہ کر دیں گے۔ یعنی وہ ایسے ملحد مزاج ہوں گے کہ نہ اچھائی کو اچھا سمجھیں گے نہ برائی کو برا سمجھیں گے، جو ہو رہا ہے کر دیں، جو مفاد میں ہے وہ کر دیں، اور ایسے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ لادینیت کی آخری حد ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور حدیث پاک، اور وہ حدیث بھی امام احمد بن حنبل نے مسند میں بیان کی 6964، امام حاکم نے المستدرک میں 8341، اور امام احمد بن حنبل نے امام حاکم نے مستدرک میں 8341۔ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یاخذ اللہ شریطتہ من اہل الارض، اس وقت تک اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا جب تک اپنے مقبول بندوں کو زمین سے چھین نہ لے، یعنی اہل دنیا اللہ کے مقربین سے محروم ہو جائے گی، اور زمین پر خیر سے بے بہرا لوگ آ جائیں گے، شریر لوگ آ جائیں گے، فیبقی فیہا اجاجۃ، خیر سے ہٹے ہوئے لوگ زمین پر کثیر ہو جائیں گے، لا یعرفون معروفا، وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے، ولا ینکرون منکرا، برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، ان کے لیے نیکی اور برائی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا۔ کانسیپٹ کیا ہوگا؟ مفاد کس میں ہے اور مفاد کس میں نہیں ہے، فائدہ کس میں ہے اور فائدہ کس میں نہیں ہے۔ وہ یہ سوال کریں گے کہ یہ نیکی اور برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی اور برائی کیا ہوتی ہے، یہ کیا دقیانوسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بس جو دیکھے جو فائدہ مند ہے، جو بزنس اچھا ہے، حرام اور حلال کیا ہوتا ہے، جس میں اچھا بزنس ہے، جس میں اچھا پیسہ ہے وہ کام کریں آپ۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ آخری اور تیسرا گروہ شریر ترین لوگوں کا ظہور ہوگا، اور وہ کیا؟ حضرت ثوبان نے اس کا بیان فرمایا، اور یہ حدیث امام احمد نے مسند احمد میں بیان فرمائی، حدیث نمبر 22447 بھی، اور پھر یہی حدیث نمبر 22448 بھی، اور حدیث نمبر 22505 بھی، اور امام ابو داؤد نے السنن میں کتاب الفتن میں حدیث نمبر 4343، اور امام ترمذی نے السنن میں حدیث نمبر 2229، امام دارمی نے السنن میں حدیث نمبر 209 بیان فرمائی۔ حضرت ثوبان سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضور اسلام نے فرمایا انما اخاف علی امت الائمۃ المدلین، کہ بے شک مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے نام نہاد رہنماؤں کا ڈر ہے مجھے اپنی امت میں سے، حضور نے فرمایا وَإِذَا وُضِعَ فِي أُمَّتِي السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آگے فرمایا کہ جب میری امت میں ایک بار تلوار چل گئی تو پھر قیامت تک نہیں رکے گی، یعنی تلوار جب نیام سے باہر آئے گی اور فتنے فساد برپا ہوں گے تو پھر یہ کبھی نہیں رکنے کا نام لیں گے۔ یعنی یہ شریر لوگوں کی طرف اشارہ تھا، یعنی وہ باطل بھی ہوں گے، باطل کی طرف رہنمائی بھی کریں گے، اور یہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے حوالے سے اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ یہ گمراہ رہنما ہیں۔ یہ کسی بھی روپ میں ہو سکتے ہیں، مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، معاشی رہنما بھی ہو سکتے ہیں، سسٹم میکرز بھی ہو سکتے ہیں۔ آخری روایت اس حوالے سے جو حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک جو بھی بیان کرنے لگا ہوں، یہ دانی نے السنن الواردۃ فی الفتن حدیث نمبر 56 بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شیطان یا دجال کے غلبے کا بھی اتنا خوف نہیں، اس کو بھی حضور نے فرمایا لوگ مینج کر سکتے ہیں، کر لیں گے، لیکن ولاکن اشد ما اتقی علیہم الائمۃ المدلین، لیکن مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ کہ میری امت میں گمراہ رہنما پیدا ہوں گے جو پوری کی پوری امت کو گمراہ کر دیں گے۔ وہ کرپٹ بھی ہوں گے، وہ بد کردار بھی ہوں گے، وہ لالچی بھی ہوں گے، وہ دین فروش بھی ہوں گے، وہ جذباتیت پر مبنی بھی ہوں گے، یعنی وہ تمام جو معاشرتی پیراڈائمز ہیں، وہ اخلاقیات ہو، وہ سیاسیات ہو، وہ معاشیات ہو، وہ معاشرت ہو، وہ اس پورے کے پورے سٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیں گے، نتیجتاً پورے کے پورے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ یہ وہ علامات تھیں جو ان تین گروہوں کے نکلنے سے متعلق حضور نے بیان فرمائیں قرب قیامت میں، اور ہم ان تینوں گروہوں کا پے در پے مظاہرہ ان کی موجودگی کا احساس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔